حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، زمین کے اندر آباد کیا۔ انسان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو رکھا، زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنا کے ان کو مضبوط کیا، کھیتیاں عطا فرمائیں، باغات عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روزی عطا فرمائی، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور یہ اس کی قدرت ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عطا فرمائی، کسی کو زیادہ عطا فرمائی۔ اور یقیناً فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو ترزق من تشاء بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور سب کے سب بندے آزمائش کے اندر ہیں۔ جن کو کم ملا وہ بھی آزمائش کے اندر ہیں کہ کیا وہ اس روزی پر قناعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اسی طرح سر بسجود رہتے ہیں، وہ بھی آزمائش کے اندر ہیں۔ اور جن کو زیادہ ملا وہ بھی ایک بہت بڑے امتحان میں ہیں کہ جو مال اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، کیا وہ اس مال کا حق ادا کرتے ہیں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ اسلام کا نظام معیشت ہے۔ فرمایا کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر مرکوز نہ ہو جائے بلکہ سرکولیٹ ہو، معاشرے کے اندر جو ہے اس کے اثرات موجود ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے اندر حصے ہیں، آپ اس کے اندر صدقات دیجئے، آپ اس کے اندر خیرات دیجئے، اور سب سے جو فرض ہے انسان کے اوپر وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کے اندر، ایک حکم کے اندر نماز کو اور زکوٰۃ کو جمع فرمایا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی دیتا تھا اتنی دینی ہوگی۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضہ ہے زکوٰۃ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے فرمایا جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں، بظاہر ہماری نگاہ دیکھتی ہے کہ ہماری موڑی میں سے، ہمارے کیپٹل میں سے یا ہمارے اکاؤنٹ میں سے یہ پیسہ نکل گیا ہے، اور پھر شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ پیسہ کم ہو جائے گا، تمہارا یہ پیسہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کتنا دو گے تم؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ اکبر۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت و فضل کی بشارت عطا فرماتا ہے کہ یہ کم نہیں ہوگا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس جہان میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کا حصہ عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ دو فرشتے اترتے ہیں روزانہ اور دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے خدایا جو تیرے نام پر خرچ کرنے والا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اس کو اس کا بدل عطا فرما جو خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے خدایا یہ جو تیرے نام پر خرچ نہیں کر رہا، روک کے رکھا ہوا ہے، اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ کسی اور کی بات ہوتی تو کہتے ہاں یار ٹھیک ہے مولانا صاحب صحیح فرمایا، انہوں نے امام صاحب نے صحیح فرمایا، اس شیخ نے صحیح فرمایا، اس مجتہد نے صحیح فرمایا، لیکن یہ وعدہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، جس کے پاس ساری قدرتیں ہیں۔ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور اللہ کا پاکیزہ کلام، اس سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ آپ کی قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔
فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، اس ایک دانے کو کسان زمین کے اندر گم کر دیتا ہے، دانہ گم ہو گیا، یہ بھی ایک الگ فلسفہ ہے۔ دوسری طرف بات چلی جائے گی کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے۔ انبتت 7 سنابل، فرمایا اس ایک دانے سے 7 پودے نکلتے ہیں، 7 بالی نکلتی ہیں، 7 لچھے، 7 بٹے نکلتے ہیں، جو کہہ لیں آپ، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ زمین میں ایک دانہ ڈالا، 7 بالی نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، ایک کے بدلے میں اللہ نے 700 عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی، یہ وعدہ کسی اور کا نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے، بآواز بلند سبحان اللہ فرما دیجئے۔ فرمایا یہ بھی کوئی محدود نہیں ہے، یہ بھی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنا ہی دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، فرمایا اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جتنا اس کا خلوص ہوگا، جتنی اس کی للہیت ہوگی، جتنی اس کی محبت ہوگی، جتنی اس کی پاکیزگی ہوگی، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑھاتا جائے گا، اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے، وسعت والا ہے اور علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے کس بندے نے کتنے خلوص کے ساتھ دیا۔ بات کوانٹٹی کی نہیں ہوتی ہے کہ کروڑ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا، بات اس کی نہیں ہوتی ہے، بات اس کی ہوتی ہے کہ کون محبت و ذوق و شوق کے ساتھ دے رہا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اللہ کے نام پر دے دیا، کسی رشتہ دار کو دے دیا، کسی پڑوسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں، یہ اس فقیر پر کوئی بھی احسان نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کا سودا رب تبارک و تعالیٰ کے، یہ آپ کا معاملہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مسکین، کوئی بھی مصرف جو ہے وہ اگر قبول کرتا ہے تو وہ نائب بن کے قبول کرتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے اور ادھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے دینے کے بعد اس کا پیچھا نہیں کرنا ہے۔ خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں کبھی ایسا ہوتا ہے، کولیگز میں، نیبرز میں، دوستوں میں، آپ نے کسی کی ہیلپ کی، انسان ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، نظام بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی معاملہ خراب ہوا تو اب آپ نے گننا شروع کیا، میں نے فلاں ٹائم پہ اس کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں ٹائم پہ شادی کے ٹائم پہ اس کے یہ کیا تھا، فلاں مشکل، ابے بھائی آپ نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، آپ کو تو سودا اللہ کے ساتھ تھا، آپ کا معاملہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھا، آپ اس بندے سے کیا بدل مانگ رہے ہو، کیا شکر گزاری مانگ رہے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین پر، یتیم پر، اسیر پر، قیدی پر خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پھر جا کے اس کا بدل ان سے نہیں مانگتے کہ قیدی صاحب آپ رہا ہو گئے، باہر تشریف لے آئیں، مجھے اس کا بدل دیں، مجھے یہ کریں۔ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا یہ تو میں نے رب کے لیے کیا تھا اور میں تمہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں کھلا رہا ہوں، نہ اپنی سخاوت کے چرچے کرنا چاہتا ہوں، نہ اپنے جو ہے حاتم تائی ہونے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، کوئی تھینک یو نہیں۔ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں قوم جو ہے وہ تھینک لیس قوم ہے، شکر گزاری بھی نہیں ہے، دیکھیں وہ ان کا معاملہ ہے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ اس کا کردار ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کی شکر گزاری کرے، لیکن آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا معاملہ رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، قرآن کی طرف توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. کیسے؟ احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، اذیت دے کر ایسا خرچ نہیں کرتے ہیں. فرمایا ہمیں ایسا خرچ مطلوب نہیں ہے کہ جس خرچ کرنے کے بعد اس کو تکلیف دو، اس کو اذیت دو. اچھا ہوتا کہ اگر تم نے ایسا خرچ کر کے یہ کام کرنا تھا تو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا اچھی بات کر دیتے، نیکی کی بات کر دیتے اور کوئی اچھے کلمات کہہ دیتے. فرمایا یہ اس صدقے سے بہتر تھا کہ جس کو دینے کے بعد تم نے اس کا پیچھا کیا اذیت کے ساتھ، احسان جتلانے کے ساتھ. فرمایا یہ رب تبارک و تعالی واللہ غنی حمید، فرمایا یہ تو رب تبارک و تعالی غنی ہے، حمید ہے، تمہارے صدقات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو خود عطا فرما سکتا ہے. لیکن یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کچھ کو دیا ہے، کچھ کی ڈیوٹی لگائی ہے، کچھ کو صبر کرنے کا حکم دیا، کچھ کو انفاق فی سبیل اللہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اس کے اندر نہ کسی کا کوئی کمال ہے نہ کسی کا کوئی احسان ہے. اس لیے فرمایا اس سے بہتر یہ تھا کہ تم ایسا صدقہ نہ دیتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر، اذیت دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا بڑا جملہ ہے قرآن کا. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کس کو دکھلا رہے ہو؟ دنیا والوں. دنیا والے دیکھیں گے، واہ واہ کریں گے، بولیں گے واہ 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 کیا بات ہے، واہ حاجی صاحب سخاوت کے دریا بہا دیے. فرمایا ان لوگوں کو دکھانے کے لیے تم کر رہے ہو، کیا تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کیا بدل دیں گے؟ اس سے بڑا بدل اللہ تمہیں میدان معاشر کے اندر عطا فرمائے. فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ. کتنا سخت جملہ ہے. کیا ان پر اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے کہ وہ یہیں پر دنیا والوں سے بدل چاہ رہے ہیں کہ دنیا والے مجھے اس کا بدل دے دیں؟ فرمایا اس بدل کو چھوڑ دو، اس تعریف کو چھوڑ دو. بدل لینا ہے تو میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ سے لینا. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر، پیچھا نہیں کرتے ہیں، اذیت نہیں دیتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے لیے ہے کیا؟ ذرا سنیے گا. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، خاص اجر ہے. اگلا جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جملہ فرمایا وہ اولیاء اللہ کے لیے قرآن کے اندر فرمایا ہو. آپ نے مشہور آیت کریمہ سنی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کے دوست وہ ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہے. وہی جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس شخص کے لیے فرمایا ہے جو اللہ کے نام پر ایسا دے دیتا ہے کہ نہ احسان جتلاتا ہے، نہ اذیت دیتا ہے، نہ پیچھا کرتا ہے، نہ کوئی غرض ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ اکبر. وہ ولیوں والا اعزاز اور اکرام اور ریوارڈ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا کر رہا ہے. کون ہے؟ تاجر ہے، بیپاری ہے، بزنس مین ہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تاجر ایسے ہیں، التاجر الصدوق، جو سچے تاجر ہیں، امانت دار تاجر ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ وہ بزنس کر رہے ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن سچا بزنس، کسی کا حق نہیں مارتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے. سچے لوگ ہیں، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں، اپنے وعدے کو نہیں توڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تاجروں کے لیے، ان بزنس مینوں کے لیے بشارت ہے. فرمایا میدان معاشر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ فرمائے. مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. کن لوگوں کا؟ فرمایا جو اس قسم کے لوگ ہوں گے. یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ تو ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہیں. وہ لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. دوسرے مقام پر ولیوں کی بھی تعریف، متقین کی تعریف کے اندر بھی یہ فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. وہ دوسری بات چلی گئی. فرمایا متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں
زندگی کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی بازار گرم ہے، کبھی ٹھنڈا ہے، کبھی مندی ہے، کبھی پروفٹ ہے، کبھی لاس ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور اس سے اتنا بھی زیادہ غم نہیں کھانا چاہیے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو اجیرن کر کے بیٹھ جائے۔ حالات ہیں، مشکلات ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی کم ہے، کبھی زیادہ ہے، انسان نظام کو چلاتا ہے۔ انسان ایسا نہ ہو کہ اس کی خاطر جو ہے اپنی جان کو تکلیف میں ڈال دے۔ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں، شوگر کے مریض ہو جائیں، کسی اور مرض کے اندر مبتلا ہیں، کیا ہے کہ پیسے کم ہو گئے، پیسے کم ہو گئے، نظام میرا بڑھ چکا ہے، میرے خرچے بڑھ چکے ہیں، سسٹم میرا بڑھ چکا ہے، پیسے کم ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ چاہے تنگی ہو، چاہے کشادگی ہو، وہ اللہ کے نام پر دینا بند نہیں کرتے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کیسے بھی حالات ہوں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ریاکاری نہیں کرتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ میں اس آیت کریمہ پر خطبہ استقبال جمعۃ المبارک میں گفتگو کر چکا ہوں، اس آیت پر بات کر چکا ہوں۔ میں جلدی سے 1 منٹ کے اندر دوبارہ کہوں گا، دوبارہ اس کو ریپیٹلی کہوں گا کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے۔ دوبارہ سنیے گا، خرچ کہاں کرنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا کہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے آگے مصارف میں ذکر کروں گا، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، لیکن اس مصارف میں سے فرمایا کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں معاشرے کے اندر، سفید پوش لوگ ہیں، پردہ پوش لوگ ہیں، نہ کسی سے لپٹ لپٹ کے مانگتے ہیں، نہ کسی کے گھروں پر جاتے ہیں، نہ دہلیزوں پر جاتے ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، جو مل گیا وہاں کھا لیا، لیکن ہیں وہ محتاج ہیں فقیر ہیں مستحق ہیں۔ اے مالدار، اے سخی، اگر تو سچا سخی ہے تو تیری سخاوت اب دیکھنی ہوگی کہ تیرا رب تجھے کیا کہتا ہے۔ تو خاموشی سے ان کے گھروں پر، ان کی دہلیزوں پر جا کے پہنچا کے آ جا۔ کس نے دیکھا کوئی تصویر، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ایک بچے نے مجھے ایک تصویر بھیجی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کچھ چیریٹی والے 1000 روپے دے رہے ایک مائی کو، اور 3 بندوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر، جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا رہے ہیں اس کو، اور تصویر کھینچ کے اور فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہے۔ وہ عورت شرم کے مارے نگاہیں اوپر نہیں اٹھا رہی۔ کیوں ایسے کرتے ہو یار؟ تمہیں کیا لینا کیا ہے؟ یہ کیا دے دیں گے دنیا والے تمہارے اس 1000 2000 5000 10,000 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ سے کیا دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہے۔ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیسا کرو۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا ذرا۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ کے اندر دیکھیں، ملیر کے بچے بیٹھے ہوئے، کورنگی کے بیٹھے ہوئے، سعود آباد کے بیٹھے ہوئے، پورے کراچی کی نمائندگی بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقیر جو روک دیے گئے فی سبیل اللہ کے سفر نہیں کر سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں کہیں سفر نہیں کر سکتے، لیکن ہیں کیسے ہیں؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء، فرمایا کہ انجان آدمی جو ہے، انجان آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے، ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہیں، لیکن وہ غنی نہیں ہے۔ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے، لا یسألون الناس الحافا، لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھو تو تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کی غربت کا پتہ چل جائے گا کہ ہیں یہ غریب لوگ ہیں۔ کیا کرو؟ ان کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان کو دو۔ اگلی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کس کو پتہ چلے گا، کس کو خبر پہنچے گی، کس کو اطلاع ملے گی؟ فرمایا اس علیم کو پتہ چلے گا جس کے لیے خرچ کر، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یہاں خاص طور پر اس کے ساتھ ریلیٹ، تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت نہایت مختصر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ سب سے پہلے جو فریضہ ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے کنگن ہیں سونے کے، یہ کیا کنزن کے حکم کے اندر آئیں گے؟ یہ کنزن کے حکم کے اندر آئیں گے؟ وہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اور ذخیرہ کرنے کے بعد اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ سونا جمع کیا ہوا، ان کا یہ مال جمع کیا ہوا، انہیں المناک اور دردناک عذاب کا سنا دو. ان کو بتا دو کہ یہ سونا تمہارے لیے، یہ مال تمہارے لیے وبال بن جائے گا. اگلا جملہ قرآن کا سنیے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا کہ یہی ان کا مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور فرمایا کہ ان کی کروٹوں کو، پیٹھوں کو اور ان کی جبینوں کو. مال انسان خرچ کرتا ہے، اپنا سر اوپر کرتا ہے. فرمایا یہ جو عزت کا نشان تھا، یہ جو اللہ کے بارگاہ کے اندر تم نے جھکانا تھا اور تم نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو نہیں، فرمایا ان کی جبینوں کو، ان کی پیشانیوں کو، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کے داغا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. فرما آج اس کا تم مزہ چکھو. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ سنا تو آپ ڈر گئیں. آپ نے کنگن پہنے ہوئے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے کنگن جو ہے یہ کنزن کے حکم کے، ھذا کنزی، یہ کنزن کے حکم کے اندر آئیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو اب یہ مال بالکل پاک ہو گیا، تم بھی پاک ہو گئی، تمہارا مال بھی پاک ہو گیا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے حبیب ان سے مال لیجئے، ان کے مالوں کو بھی پاک کیجئے اور ان کو بھی پاک فرما دیجئے. اب تمہارا مال پاک ہو گیا. بلکہ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، ان کا حصار حفاظت کر لو. کیسے؟ فرمایا گارڈ تو رکھے ہوئے ہیں، لاکر تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر اللہ کی پناہ میں، امان میں دینا چاہتے ہو تو حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اسے محفوظ کر لو. دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے سامنے سورہ آل عمران کھلی ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ آپ کی قرآن کی طرف. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. فرمایا وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا لیکن وہ مال میں بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں؟ بولا میں نے ایسا ایک سسٹم کیا کہ ایک پلاٹ تھا میرا، میں بس اس پر زکوٰۃ کا جب وقت آیا تو میں نے نیت کر لی کہ ہاں میں اس کو رکھ لوں گا، گھر بنا لوں گا. میں نے اس کے اوپر یہ ہیلے کی چادر اڑا دی، اس کے اوپر یہ کر لیا. بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے اور بڑا سمجھدار قسم کا آدمی ہے. بچا لیا میں نے مال، بچا لیا میں نے، بہت سارا مال بچا لیا، زکوٰۃ ہی دینی پڑی، میں نے ایسا سسٹم کر لیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر نہ دے کر بخل کر کے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خیر اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا. سنو رب تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ خیر نہیں کیا، انہوں نے شر کیا ہے، یہ اپنے لیے انہوں نے شر جمع کیا ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ. فرمایا یہی ان کا مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سام کی صورت پہ آئے گا اور میدان معاشر میں صاحب مال کے پیچھے بھاگے گا، اس کو باچھوں سے پکڑے گا، یاخذ بلحظمتیہ، اور اس کے بعد اس کے گلے کا طوق بن کے کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں وہ تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں، جس مال کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. حضرات گرامی، سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے، سب کچھ یہیں پر ختم ہو جانا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ سرخرو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائیں، سرخرو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، نہ جانے کس موڑ پر، کس شام میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے، لیکن انسان جو ہے
اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھے. یہ نہ ہو کہ جاتے ہوئے اس کو ندامت ہو, اس کو شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیا کیا ہے, میں نے یہ مال کا حق کیوں نہیں ادا کیا, اور میں یہ جو ناحق طور پر جمع کرتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہو, کسی اور کے مال سے, وارثوں کے مال سے؟ عرض کی یا رسول اللہ, ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ انسان بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے, انسان اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ جتنی ساری امپائر ہے, یہ جتنا سارا کچھ ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ آنکھ بند ہوئی ختم, یہ وارثوں کا ہو جائے گا, اس کی ملکیت بدل جائے گی, تقسیم پر لڑ رہے ہوں گے, گریبان پکڑ رہے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. ابھی باپ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوگی اور جو ہے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اور کئی تو جو ہے وہ کورٹوں کے اندر چلے گئے, عدالتوں کے اندر چلے گئے, وراثت کی تقسیم کے اندر. کوئی بچیاں دعائیاں دے رہی ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ نہیں دے رہے ہمیں حصہ. فرمایا اس پر لڑ رہے ہوں گے, اور تم کیا کر رہے ہو, اپنی زندگی اس وارثوں کے مال کے اندر کھپا رہے ہو صبح سے شام تک. بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مصروف تھا, دندے کے اندر تھا, کام کے اندر لگا ہوا تھا, فیملی کے ساتھ تھا, بزنس کے اندر تھا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہاری فیملی اور تمہارا مال کہیں تمہیں ہلاکت کے اندر نہ ڈال دے, تمہیں تباہی اور بربادی کے اندر نہ ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے کھا لیا, جو تم نے پہن لیا, وہ سب کچھ فنا ہو گیا. یہ جو جمع کیا ہوا ہے یہ تو سارا کے سارا وارثوں کا ہو جائے گا. وصیت لکھیں, وصیت لکھو بھائی میری طرف سے, میرا یہ مال اتنا مسجد کو دے دیا جائے, اتنا چیریٹی کو دے دیا جائے, اتنا فراق کو دیا جائے. آنکھیں بند ہوئیں, بولا حضور ختم آپ کی وصیت. اب آپ کی پاور ختم ہو چکی ہے, اب آپ کی وصیت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. ہاں بڑی مشکل سے 1/3 کے اندر آپ کی اس وصیت کو مان لیا جائے گا, باقی کے اندر نہیں مانا جائے گا. فرمایا جو کچھ کرنا تھا آج زندگی کے اندر کر لے, جو کچھ خرچ کرنا تھا آج زندگی کے اندر خرچ کر لے. حضرات گرامی وقت ہو چکا ہے. ہمارے جو آفیسز کے ساتھی ہیں, دوپہر کے ہم زکوٰۃ کے مسائل 2 دن سے بیان کر رہے ہیں, ساتھی کھڑے ہو کر سوالات کر رہے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے کانسیپٹ تقریباً واضح ہو چکا ہے. اس وقت چونکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے, ایک جو ہے مسلمان جمعۃ المبارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں موٹے موٹے 2-4 مسائل آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بنیادی طور پر جو اصل مال ہے, جو ثمن حقیقی ہے, یہ جو آپ کے ہاتھ میں یہ جو پرچے کاغذ یہ دیے ہوئے ہیں, آپ کو تھمائے ہوئے ہیں, جس کو آپ 5000 کا نوٹ کہتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک نے اس سونے کے بدلے کے اندر دیا ہوا ہے, جس کو زر مبادلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھائی حامل حاضہ کو جو ہے مطالبے پر دیا جائے گا, وہ آپ کا سونا رکھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ سونا وہاں پر ہے بھی یا نہیں ہے, پیسے ایسے دیتے جا رہے ہیں, سونا پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گیا کہیں. زر مبادلہ کے اندر جو سونا رکھا ہوا تھا سارا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل مال وہ ہے, سونا ہے اور چاندی ہے, یہ راس المال ہے. یہ کبھی بھی کسی بھی شیپ کے اندر ہو. عمومی طور پر ہمارے آفیسز کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہماری بیوی کے زیور ہے, میکے سے آیا ہے, سسرال سے آیا, ہم نے دیا جو کچھ دیا ہے, یہ ذاتی استعمال کا ہے, یہ ذاتی پرسنل استعمال کا ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو سنیے گا کہ سونا اور چاندی کسی بھی شیپ میں ہو, کسی بھی صورت کے اندر ہو, ذاتی استعمال کا ہو, بسکٹ ہو, اینٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, برتن ہو, کچھ بھی چیز ہے, سونا چاندی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہاں اس کا پھر نصاب ہے. چاندی کا نصاب, کوئی شخص ہے, یہ ذرا توجہ فرمائیے گا, ایک آدمی ایسا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, صرف چاندی چاندی ہے, تو فرمایا جب تک 52.5 تولہ چاندی نہ نصاب کو نہ پہنچ جائے, وزن کا اعتبار کیا جائے گا, اس وقت تک زکوٰۃ نہیں. ایک شخص ہے اس کے پاس نہ چاندی ہے, نہ مال ہے, نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو مہینے کی تنخواہ آ رہی ہے 20,000 25,000 50,000 لاکھ, جو اس کا خرچہ ہو جاتا ہے اور اس کا نظام چلا جاتا ہے, وہ نہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس جمع مال بیلنس کچھ بھی نہیں ہے, صرف سون ہی سون ہے, گولڈ ہی گولڈ ہے, بیوی کے پاس ہے, گھر کے اندر ہے. تو جب تک وہ 7.5 تولہ سونے تک نہیں پہنچے گا نصاب, اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی ساری کی ساری. 7.5 تولہ یہ اس صورت کے اندر ہے, دوبارہ سن لیں, یہ اس صورت کے اندر ہے کہ دوسرا کوئی مال نہیں ہے.
لیکن مخلوط مال ہے، کچھ پیسے بھی ہیں چاہے 5,000 کیوں نہ ہو بیلنس، کچھ چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، تو اب اس کو کنورٹ کیا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو آج کل تقریباً میرے خیال سے 1,15,000، پچھلے دنوں ہمارے یوسف بھائی نے مجھے بھیجا تھا ریٹ، 1,15,000 کے قریب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر کے اندر 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا آج کل 2 لاکھ روپے کا ہو گیا، اور ساتھ کچھ پیسے بھی ہیں بیلنس، تو اب اس صورت کے اندر دونوں کو جمع کیا جائے تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن گئی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح مال تجارت ہے، آپ کا جو را میٹیریل پڑا ہوا ہے، سونا چاندی اصل ہو گیا، اور اس کے بعد جو بیلنس آپ کے پاس پیسے ہیں اس کو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے دیکھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ سب کو جمع کیا جائے گا کہ آپ کا را میٹیریل پڑا ہوا ہے، آپ کی دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے، مال تجارت ہے، آپ کے پاس جو ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں، پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے فنڈز ہوتے ہیں جو ان کی اپنی تنخواہ سے کٹتے ہیں۔ اس کے بارے میں نوجوان بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فنڈز ہیں، جی بی فنڈ ہے، پروونٹڈ فنڈ ہے، جتنے بھی فنڈ ہے، اگر جو آپ کی تنخواہ سے کٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، اکاؤنٹ کے اندر ہیں، آپ کی پوزیشن کے اندر نہیں آیا، قبضے کے اندر نہیں آیا، آپ چاہیں تو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ جو کمپنی دیتی ہے وہ تب ہوگا کہ جب آپ کی ملکیت کے اندر آئے گا۔ اسی طرح آپ کا قرض ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو آپ اس کو اصل مال میں سے منہا کر دیں گے، مائنس کر دیں گے۔ آپ نے حساب کتاب کیا، 5 لاکھ روپے تھا، 2.5 لاکھ روپے آپ نے دینا ہے کسی کا۔ قرض کون سا؟ جو فی الفور قرض دینا ہوتا ہے، جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قرض ہے، جو میعادی قسطوں والا قرض ہے، اس کو منہا نہیں کیا جائے گا، اس کی صرف اس منتھ کی جو قسط ہے اس کو منہا اور مائنس کریں گے اصل میں سے، باقی قرض جو آپ کو فی الفور دینا ہے اس قرض کو جو ہے وہ منہا کریں گے۔ کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں، گم ہو گئے، آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس موجود ہے، کوئی شہادت موجود ہے، تو آپ چاہیں تو ہر سال اس کی زکوٰۃ جو ہے انکلوڈ کرتے رہیں اور حساب کے اندر شامل کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، گم ہو گئے، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، تو آپ کا وہ مال جب آپ کے پاس آئے گا تو اس صورت کے اندر آپ کو دینا ہوگا، اس صورت پہلے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ قرض کو منہا کریں گے، سارے مال کو جمع کریں گے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رجب میں ادا کرنی ہے، شعبان میں ادا کرنی ہے۔ اصل زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت کب ہے؟ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس دن آپ کے پاس بیلنس ہو گئی، اس تاریخ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، سال گزرے گا آپ کو اسی تاریخ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ اصل اس کا جو اصول ہے، جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا، سال کا گزرنا، میں نے کل بھی اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی، آج جمعے کا بڑا اجتماع ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیسیفک میرے پاس 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے بیلنس پڑے ہوں، اس پر سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو رولنگ ہوتی رہتی ہے، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتی رہتی ہے، یہ تو سال گزرا ہی نہیں ہے، سال نہیں گزرا۔ اس کا سمجھ لیں کہ سال گزرنے سے مراد کیا ہے۔ ہمارے آفیسز کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مڈل کلاس طبقہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، سال گزرنے سے مراد ہے حولان حول، جس کے لیے عربی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سال کا گزر جانا۔ مراد یہ ہے کہ آپ یکم رمضان المبارک کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ گئی، 1.25 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے کے آپ مالک بن گئے، آج سے آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں، آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے سال گزرنے کے بعد۔ پھر کبھی آپ کے پاس 2 لاکھ ہو گئے، کبھی 5 لاکھ ہو گئے، کبھی 10 لاکھ ہو گئے، کبھی جو ہے پھر دوبارہ 3 لاکھ ہو گئے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا، لیکن جو آپ کا نصاب ہے وہ نہیں ٹوٹا، اس کے اندر اندر گھومتے رہے آپ، سال کے آخر میں حساب کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سال شروع ہوا تھا، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 1.5 لاکھ روپے تھے، اچانک حساب کرنے سے 1 دن پہلے یا حساب کرتے دن جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اچانک کو پیمنٹ 10 لاکھ کی آ گئی، بھائی یہ تو آج آئی ہے، اس پر تو سال ہی نہیں گزرا ہے۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ سال بھر آپ صاحب نصاب ہیں، اس کو انکلوڈ کریں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ پلاٹ کے حوالے سے سماعت فرما لیجیے، پلاٹ جو آپ نے اپنے مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو آپ کا ذاتی مکان ہے، سواری ہے،
فیکٹری کی مشینیں چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہو، فیکٹری کی زمین، فیکٹری کی بلڈنگ، آپ کا گھر چاہے کروڑوں کا اربوں کا کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں آپ کی، اس پر زکوٰۃ نہیں جو آپ کے استعمال کے اندر ہے۔ ہاں جو آپ نے ٹریڈنگ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، خرید و فروخت کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح پلاٹ جو آپ نے رکھا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ساتھ یہ بھی نیت کی ہوئی ہے کہ میں بیچ دوں گا، اچھی قیمت مل گئی، تو چونکہ ساتھ آپ کی تجارت کی نیت ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ورنہ ذاتی پلاٹ کے لیے۔ اچھا، عمومی طور پہ لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ میں مکان لوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں بچی کی شادی کروں گا، پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اور وہ پہنچ گئے نصاب کو جب وہ پہنچ گئے تو اس صورت کے اندر جو ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آخری بات میں قرآن کھول کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرات گرامی زکوٰۃ کے نصاب کو بیان نہیں کیا، زکوٰۃ کب دینی ہے اس کو بیان نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہاں قرآن کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اور کس کو زکوٰۃ دینی ہے، بس اسی پر بات ختم کرتے ہیں آج جمعے کا خطبہ۔ سورہ توبہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 نصاب ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ فقیر کو زکوٰۃ دینی ہے، مسکین کو زکوٰۃ دینی ہے۔ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہ ہو۔ پوچھتے نا لوگ کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے اندر اگر دینا چاہتے ہیں تو فقیر کی تعریف کیا ہے؟ تو فقیر کی ڈیفینیشن اور تعریف سن لیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہ ہو، وہ اتنا بیلنس، اتنی مالیت، سونا چاندی کسی صورت میں نہ رکھتا ہو۔ آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے بہن بھائیوں کے اندر، چچا کے اندر، ماموں کے اندر، خالاؤں کے اندر اگر کوئی غریب ہے تو خدا را سب سے پہلے آپ اس کو دیجئے۔ آپ کے پڑوسیوں کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر سب سے پہلے استحقاق یہ ہے کہ آپ اپنے اقارب میں سے دیکھیں، رشتہ داروں میں سے دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کا فقیر ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، صاحب نصاب نہ ہو۔ دوسرا، جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، دیتے وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے نام سے نومینیٹ کر کے دیں، نومینیشن کریں کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں، تو لازمت ہے آپ کا چچا ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا خاندان ہے، جب آپ اس کو زکوٰۃ کے نام سے دیں گے تو کتنا بھی شریف آدمی ہوگا اس کو برا لگے گا، وہ کہے گا بھائی ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کہیں گے ہم زکوٰۃ نہیں لیتے۔ تو یہ سب سے پہلے مسئلہ سن لیں، پوری منزلیں بھری ہوئی ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فقیر شرعی ہونا چاہیے اور دیتے وقت آپ کی نیت ہونا چاہیے۔ اس کو زکوٰۃ کا نام دینا کوئی ضروری نہیں۔ آپ کہیں یہ آپ کے لیے رمضان کے راشن کا تحفہ لے کر آئیں، یہ رمضان کا گفٹ ہے، یہ بچوں کے لیے چیزیں لے کر آئیں، یہ عید کا تحفہ ہے، کچھ بھی نام دے دیں آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں، آپ کی نیت ہونی چاہیے، وہ فقیر شرعی ہونی چاہیے، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ بتائیں، رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں؟ رشتہ داروں میں سب کو دے سکتے ہیں، سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، چچا، خالہ، مامی، بھائی، بہن، سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ صرف اپنے اصول کو نہیں دے سکتے اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے۔ اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، نانا نانی، دادا دادی، اوپر چلتے جائیں، اپنی اولاد کو، ان کی اولاد کو، نواسوں کو، پوتوں کو، اتنا جملہ یاد رکھ لیں، اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کی چونکہ منفعت ایک ہے تو ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی سب رشتہ داروں میں اگر وہ فقیر شرعی ہے تو آپ اس کو دیں گے۔ زکوٰۃ کے نصاب رب تبارک و تعالیٰ نے، مصارف رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا کہ بے شک جو ہے وہ زکوٰۃ کس کے لیے ہے۔ یہاں صدقات سے مراد صدقات واجبہ ہے، یہی صدقہ فطر کا حکم ہے، یہی قسم کے کفارے، روزے کے کفارے، جتنے کفارات ہیں، صدقات واجبہ ہیں، اس کے نصاب کو رب تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ ابھی میں چند دن پہلے ایک لیکچر ہم کسی جگہ تھے تو حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف کو کسی کے اختیار میں نہیں رکھا کہ کوئی امام، کوئی مجتہد متعین کرے کہ کون سے مصارف ہیں۔ نصاب کو اور کب دینا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
قرآن نے اس کے مصارف کو ذکر کر دیا کہ ان مصارف کو دینا ہے، ان کے سوا آپ نے کسی کو نہیں دینا ہے۔ اب کوئی ادارہ یا کوئی چیریٹی یا کوئی پرسن میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسا کریں، آپ میرے مقتدی ہیں، آپ مجھے زکوٰۃ دے دیں، میں خرچ کروں گا، لیکن آپ مجھے نا اختیار کلی کے ساتھ دیں۔ بھائی کس چیز کا اختیار کلی؟ یہ تو زکوٰۃ ہے، اس کے مصارف بیان ہو چکے ہیں، مصارف متعین ہو گئے ہیں، ان مصارف سے باہر دے سکتے ہی نہیں آپ، نیا کوئی مصرف پیدا کر سکتے ہی نہیں آپ۔ بھائی ان کے اندر تو وہ تو زکوٰۃ ادا ہوگی، خود مصرف رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے، تو پھر زکوٰۃ کو اختیار کلی کے ساتھ لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب، زکوٰۃ کے اندر کسی کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر میرے رب نے بیان کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کو کس کو دینا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر دنیا کی اتنی بڑی غربت ہے، مسلمان اتنا غریب ہے۔ مجھے ایک ہمارے دوست حاجی صاحب نے بتایا، بولا دبئی کے اندر میں تھا تو وہ بمبئی سے ایک ڈاکٹر آیا، بولا مجھے زکوٰۃ دے دو، مجھے ٹی وی چلانا ہے، مجھے ڈونیشن دو، مجھے زکوٰۃ دو۔ خدا کے بندے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو لے کے نہروں کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور تم جو ہے زکوٰۃ اور ڈونیشن جو ہے جو خالصتاً فقراء کا حق ہے، اور جس حق کو رب تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں دے دو، وہ بھی اختیار کلی کے ساتھ دے دو، ہماری مرضی ہے، ہم جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارے اختیار میں ہوگا۔ تو سن لیجئے گا کہ زکوٰۃ کے اندر کسی کا اختیار نہیں ہے، زکوٰۃ کے مصارف رب تعالیٰ نے متعین کر دیے۔ اور دوسری میں آپ سے ایک بات کہوں گا، یہ جتنی آرگنائزیشن ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمارے ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، انہوں نے بتایا کہ میں ایک آرگنائزیشن کے دفتر میں گیا تو وہاں بکرے ان کے گل سڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، اٹھا کے گٹروں کے اندر ڈال دیتے۔ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جو ہے اس کی ایک معشوقہ 7 کلو سونا لے کے بھاگ گئی تھی، 7 کلو سونا، آج سے 20-25 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مصطفیٰ مسجد میں امام تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان آرگنائزیشن کے چکروں کے اندر نہ پڑے۔ کیا معاشرے کے اندر غریب نہیں ہے؟ آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر غریب نہیں ہے؟ آپ کے محلے کے اندر غریب نہیں ہے؟ یہ میرے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اورنگی کے بیٹھے ہوئے ہیں، کورنگی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گلستان جور کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا کراچی بیٹھا ہوا ہے۔ یار تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی کوشش کر لو۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، مثال کے طور پر آپ فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کی ایجوکیشن کی ذمہ داری لے لو، ان کا راشن لگا دو۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیبر کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اس سے آپ ہٹ کے نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کام والوں کو کھڑا کریں۔ ہمارے یہاں فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، کام کرنے والا جو ہے وہ بھاگتا جا رہا ہے، کام سے کام پیسے دے کے کام کرانے کے لیے صحیح طور پہ تیار نہیں ہے۔ اور دوسری چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ دسترخوان بڑھتے جا رہے ہیں۔ دسترخوان لگائیں، لیکن دسترخوانوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھڑا کریں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں، پردہ پوش لوگ ہیں، آپ ان کو کھڑا کریں۔ چیریٹی کو زکوٰۃ دینے سے یاد رکھیے گا، اب کسی بھی آرگنائزیشن کو زکوٰۃ دیں، میں آپ کا امام ہوں، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے، میرے ہاتھ کے اندر آپ زکوٰۃ دیتے، مولانا صاحب یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پرسن، کوئی بھی چیریٹی، وہ صرف وکیل ہے، امین ہے۔ اگر اس وکیل اور امین کے ہاتھ سے زکوٰۃ ضائع ہو گئی تو آپ کی زکوٰۃ گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جا کر کسی غریبوں کے گھر پہ دے دیں، سفید پوشوں کے گھر پہ دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری چیزوں کا بھی احاطہ نہیں کر سکا ہوں، دوپہر کے درس کے اندر جو ہمارے ساتھی ہیں آفیسز کے، انشاءاللہ دوبارہ بھی چیزوں کو اور چیزیں کریں گے، آپ کے سوالات بھی دیں گے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مسلمان بہت چیریٹی کرتا ہے، اور میرا شہر کراچی تو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ چیریٹی کرنے والا ہے، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہو رہی ہے، صحیح جگہوں پر نہیں پہنچ رہا ہے۔ کچھ چیریٹیاں اربوں روپے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، باؤنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ غریب وہ ہیں جو آٹے کی لائن میں لگ کے ان کی لاشیں گھروں کو واپس جا رہی ہیں۔ اس نظام تقسیم کو صحیح کر لیں، اس نظام کو اچھا کر لیں، آپ یقین کریں کہ معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ہیں ان کو میرا مالک و مولا وہی عطا فرمائے جس کا وعدہ قرآن کے اندر فرمایا، ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ یقین کریں آج بھی موجود ہیں ایسے لوگ جو آٹے اٹھا کے، راشن اٹھا کے خاموشی سے لوگوں کے گھروں پر پہنچا رہے ہیں،
ان کے ناموں کو بھی میرا رب جانتا ہے، ان کے کاموں کو بھی میرا رب جانتا ہے. ان کو اللہ وہی اجر عطا فرمائے جو رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ایک خاموشی سے کرنے والا ہے، جو پردہ پوشوں کے گھروں کو وہ ان کے چولہوں کو جلا رہے ہیں. میرا مالک و مولا ان کو برکتیں عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کا جو ایک مشکل ترین نظام اس وقت ہے معیشت کا، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس معیشت کے نظام کو اچھا کر دے. اور یہ بھی کہیں کہ جن ظالموں نے آج میرے ملک کا بچہ بچہ مقروض کر دیا، ترس رہا ہے، ایک زراعت کا ملک ہے، گیس والا ملک ہے، پانی والا ملک ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس حکمران نہیں ہے. ظالم نام بدل بدل کے، باریاں بدل بدل کے، ڈیوٹیاں بدل رہی ہیں، نام بدل رہے ہیں، نعرے بدل رہے ہیں. ہر 2-5 سال بعد ایک ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، ہم سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ مسیح آ گیا. نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟